آواز سے درود بھیجنا منافقت کو ختم کرتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے مولانا. آج چونکہ یوم کی مناسبت ہے شہزادہ علی اصغر سے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے مل کر بلند تر صلوات. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بلند تر صلوات. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى صلوات. محمد و آل محمد پہ اس طرح درود بھیجیں جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے. بلند تر صلوات. عادتاً نہیں، عبادتاً، زحمتاً نہیں، رحمتاً مل کر بلند تر صلوات. یہ خالی جگہ تھوڑی پر کر دیجئے تاکہ ہم گفتگو کا آغاز کر سکیں. درود بھیجتے جائیے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی تمام تر ذمہ داریاں ہماری ہیں. اور ایک جگہ فرمایا لَقَدِ اخْتَبَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جتنے ہادیوں کو معین کیا، جو درجہ دیا اسے علم کی بنیاد پہ دیا. ہم نے علم علی پہ گفتگو کی. آج میں چاہتا ہوں اسی علم کی ایک کڑی بیان کر دوں. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور رسول کی خدمت میں جبرائیل حاضر تھے اور ان کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے سے علی داخل ہوئے. علی کا آنا تھا، جبرائیل کھڑے ہو گئے
رسول نے پوچھا اے جبرائیل کیا تو اس جوان کی تعظیم کو کھڑا ہوا؟ ارے مومنین کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مومن تو اپنے مولا کے فضائل سنتے ہی مچل جاتا ہے۔ کہا رسول نے اے جبرائیل کیا تو اس جوان کی تعظیم میں کھڑا ہوا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہی وہ جوان ہے جس کی تعظیم میں میں کھڑا ہوا۔ رسول اللہ نے پوچھا تو اس کی تعظیم کو کس لیے کھڑا ہوا؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ جوان ہے جس کا میرے اوپر استاد ہونے کا حق ہے۔ کہا اس کا میرے اوپر جوان استاد ہونے کا حق ہے۔ رسول نے کہا بتا تو صحیح یہ تیرا استاد کیسے ہوا؟ اس نے تجھے کہاں پڑھایا، کیا پڑھایا، کیسے پڑھایا؟ اس نے تجھے کیا پڑھایا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق فرمایا تو ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ تو بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ اللہ نے کہا تو بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کا یہ سوال سن کر میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، مجھے پتہ نہ چل رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ بس اسی اثناء میں عالم انوار سے اس جوان کا نور ظاہر ہوا، اس جوان کا نور ظاہر ہوا اور اس جوان نے کہا اے جبرائیل گھبرا نہیں، میں تجھے سکھاتا ہوں تو وہی جواب دے دے۔ کہا اس جوان نے کہا تو اللہ سے کہے انت الرب الجلیل واسمک الجمیل وانا العبد الذلیل واسمی جبرائیل۔ اے جبرائیل تو اللہ سے کہے انت الرب الجلیل، اے اللہ تو رب جلیل ہے، واسمک الجمیل تیرا نام جمیل ہے، وانا العبد الذلیل اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، واسمی جبرائیل میرا نام جبرائیل ہے۔ فیصلہ آباد والوں، نیٹوی والوں ایک جملہ سنتے جاؤ، ارے جب جبرائیل جیسا فرشتہ علی کی مدد کے بغیر ایک سوال حل نہیں کر سکتا، ارے تو ایک امتی ہو کر قبر میں منکر نکیر کے سوال کیسے حل کر لے گا؟ ارے جب جبرائیل کو علی کی مدد کی ضرورت ہے تو علی کی مدد کے بغیر فرشتوں کے سوالوں کے کس طرح جواب دے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ جوان ہے کہ جس کی تعظیم کو میں کھڑا ہوا۔ رسول نے پوچھا اے جبرائیل کیا تجھے تیری عمر کا علم ہے؟ مجھے آج تھوڑا پڑھنے دیجئے گا۔ جبرائیل کیا تجھے تیری عمر کا پتہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آسمان پہ عرش الہی کی طرف سے ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے جو 30,000 سال میں فقط ایک دفعہ نظر آتا ہے۔ بیدار ہو کے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ کتنی دفعہ؟ 30,000 سال میں ایک دفعہ نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ وہی ستارہ میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ وہ ستارہ 30,000 سال میں ایک دفعہ نظر آتا ہے، میں نے وہ ستارہ 30,000 مرتبہ دیکھا۔ رسول نے کہا اگر تو وہ ستارہ دیکھ لے تو کیا پہچان لے گا؟ اگر تو وہ ستارہ دیکھ لے تو کیا پہچان لے گا؟ جبرائیل نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، 30,000 مرتبہ وہ ستارہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دیکھنے سے پہچان لوں گا۔ جبرائیل کا یہ سوال جواب سننا تھا۔ رسول نے کہا یا علی امامہ اتارو، یا علی امامہ اتارو۔ علی نے امامہ بلند کیا،
सलामत रहें। यही वो नूर है जिसे मैंने 30,000 मर्तबा देखा। किबला, अली बहुत अजीम हस्ती है। अली वो अजीम हस्ती है जिसके बारे में रसूल फरमाते हैं, अन्नज़रो इला वजहे अलीय्यिन इबादा। अली वो हस्ती है जिसके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। हो सकता है कोई रसूलुल्लाह से कहे, या रसूलुल्लाह शुक्र है हम अली के दौर में नहीं होंगे, हमें अली का चेहरा देखना ही नहीं पड़ेगा। रसूल ने कहा तेरी जान नहीं छूटेगी, जिक्र अली इबादा। देख, अगर तू अली का चेहरा नहीं देख सकता, अली का जिक्र इबादत है। अरे हो सकता है रसूल को पता था एक दौर ऐसा आएगा अली के जिक्र पे हुकूमतें पाबंदी लगा देंगी। रसूल ने कहा परेशान ना हो, हुकूमतें पाबंदी लगाती रहे, वो अली ये वादा, अगर अली का जिक्र नहीं करने देते, दिल में मोहब्बत रख लो, यही इबादत है। हो सकता है कोई बंदा कहे या रसूलुल्लाह ठीक है, हम दिल में, देखो दिल में कौन उतर के देखता है, किसी को क्या पता दिल में क्या है। हम मुंह से कह देंगे हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली से प्यार करते हैं, दिल में कौन देखता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं देखो तेरी मर्जी तो अली को देख ना देख, तेरी मर्जी तो अली का जिक्र कर ना कर, तेरी मर्जी तो अली से मोहब्बत रख ना रख, लेकिन याद रख या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। ऐ अली घबराना नहीं, ये तेरा जिक्र करे ना करे, ये तेरी तरफ देखे ना देखे, तुझसे मोहब्बत रखे ना रखे, लेकिन या अली वो तेरे सिवा कोई, तू जब तक मोमिन ना हो वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, और जब तक कोई मुनाफिक ना हो वो तुझसे नफरत नहीं कर सकता। या अली, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार कर नहीं सकता, मुनाफिक के सिवा तुझसे कोई नफरत कर नहीं सकता। देखिए एक उसूली बहस है, हर चीज के चार वजूद हैं। कितने वजूद हैं? चार। एक है ज़हनी वजूद, आपने सोचा, आपके ज़हन में एक तस्वीर आई, उसको ज़हनी वजूद कहते हैं। एक है लफ्जी वजूद, मैं जो कह रहा हूँ जो लफ्ज हैं उन्हें लफ्जी वजूद कहते हैं। एक मर्तबा मैं लिखता हूँ उन्हें कतबी कहते हैं। एक दफा खारजी हकीकी वजूद, जैसे आप हैं बाहर बैठे हैं, ये है हकीकी वजूद। हर चीज के चार वजूद होते हैं। एक मिसाल से समझाता हूँ, पानी है, अगर आपको प्यास लगी हो, आप लिख दें पानी, आपकी प्यास बुझ जाएगी। वजूद है कि नहीं? कौन सा वजूद है? कतबी। लेकिन आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। आप कहते हैं पानी, पानी कह दें, प्यास बुझ जाएगी? नहीं। जहन में पानी ले आए, प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। लेकिन जैसे ही पानी पिएंगे प्यास बुझ जाएगी। पता चला वजूद है चार, लेकिन उनमें से एक मदद करता है। वजूद है चार, लेकिन इस्तेमाल फकत एक होता है। वजूद है चार, काम फकत एक आता है। ऐ अल्लाह वजूद है चार, लेकिन हमें फायदा क्या? फायदा तो एक ही वजूद देता है। अल्लाह की आवाज आएगी,
ایک اور مثال دیکھیں، جیسے کار ہے، اگر آپ نے کہیں جانا ہو، کار سوچ لیں نہیں پہنچیں گے، کار لکھ لیں نہیں پہنچیں گے، کار بول دیں نہیں پہنچیں گے، جب تک کار میں بیٹھ کے چلنا پڑے نہیں پہنچیں گے، جب بیٹھیں گے پہنچ جائیں گے، پھر پہنچیں گے۔ اے اللہ وجود ہے چار مگر ہر صورت میں ایک کام آ رہا ہے۔ اے اللہ کوئی تو مثال دکھا چاروں وجود کام میں آ جائیں۔ اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، تو پانی بولتا جا تیری پیاس نہیں بجھے گی، پانی لکھتا جا تیری پیاس نہیں بجھے گی، پانی سوچتا جا تیری پیاس نہیں بجھے گی، لیکن جیسے ہی تو پانی پیے گا تیری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن میں ایک ہستی ایسی بناؤں گا، اگر تو سوچے گا، اگر تو سوچ لے تب بھی کافی ہے، تو اسے لکھ دے وہ بھی کافی ہے، تو اسے بولتا رہے وہ بھی کافی ہے، اگر اس کی طرف دیکھتا رہے وہ بھی کافی ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کون؟ اللہ کہتا ہے دیکھ تو علی کی طرف دیکھتا جا، میں عبادت سمجھوں گا۔ سننا، اللہ کہتا ہے تو علی کی طرف دیکھتا جا، میں عبادت سمجھوں گا، تو علی علی بولتا جا، میں عبادت سمجھوں گا، تو علی علی لکھتا جا، میں عبادت سمجھوں گا۔ حد ہو گئی، اللہ کہتا تو علی علی سوچتا جا، میں عبادت سمجھوں گا۔ کائنات میں مجھے دوسری مثال کوئی لا کے دکھائے چاروں وجود کام میں آتے ہوں، کوئی مثال لا کے دکھا دیں، لیکن اللہ نے مثال دکھا دی، کہا تو علی لکھ لے میں تجھے عبادت میں شمار کروں گا، تو علی علی سوچتا جا میں عبادت سمجھوں گا، تو علی کی طرف دیکھتا جا میں عبادت سمجھوں گا۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ آپ پر سلام ہو، اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ علی کو بلائیں اور اپنے سامنے بٹھا لیں۔ اللہ کہتا ہے علی کو بلائیے اپنے سامنے بٹھائیے، اور یہ کہہ کر جبرائیل پرواز کر جاتے ہیں، رسول اللہ علی کو بلاتے ہیں، یا علی آئیے میرے سامنے تشریف رکھیے، علی آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اتنی دیر گزرتی ہے، جبرائیل پھر نازل ہوتے ہیں، پھر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ایک تشت رکھتے ہیں جس میں کھجوریں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے، دیکھیں آداب ہے اسلام میں، کوئی چیز کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھو، اسلام کہتا ہے کچھ بھی کھاؤ پہلے ہاتھ دھو لو۔ جبرائیل نے لا کے رکھی کھجوریں سامنے، اور کہتے ہیں اے رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ علی کے آج ہاتھ آپ دھلائیں گے، آج علی کے ہاتھ آپ خود دھلائیں گے۔ جو علی رسول اللہ فرماتے ہیں سمعن و طاعتن، اے جبرائیل اللہ کا حکم ہے میں اطاعت کروں گا۔ علی سے کہتے ہیں یا علی اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں، آج میں آپ کے ہاتھ خود دھلاؤں گا۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حق تو بنتا ہے کہ علی آپ کے ہاتھ دھلائے، حق تو یہ بنتا ہے علی آپ کے ہاتھ دھلائے، لیکن آپ کے ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی آج اللہ کا حکم ہے کہ رسول آپ خود علی کے ہاتھ دھلائیں۔ علی خاموشی سے ہاتھ آگے کرتے ہیں، رسول اللہ ہاتھ دھلانا شروع کرتے ہیں۔ علی ایک منظر دیکھتے ہیں، پانی ہاتھوں پہ آتا ہے، نیچے گرنا چاہتا ہے لیکن غائب ہو جاتا ہے، پانی نیچے نہیں پہنچتا۔ علی یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، رسول سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ پانی ظرف سے نکل رہا ہے، ہاتھوں کو چھو رہا ہے، لیکن زمین پہ نہیں پہنچ رہا۔
रसूलुल्लाह फरमाते हैं या अली इन्नल मलाइकता यतसाबकूना, ए अली इन्नल मलाइकता यतसाबकूना अला अख्ज़िल माइल लज़ी यक़अु मिन यदिक व यग़सिलूना बिही वुजूहहुम वलियतबारकूना बिही। ए अली, ये जो पानी जमीन पे नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह ये है मलाइका एक दूसरे से सबकत ले रहे हैं कि जो पानी तेरे हाथ को छू जाए उसे बढ़कर अपने हाथों पे ले रहे हैं। बस इतना ही नहीं, वो पानी लेके अपने चेहरे पे मल रहे हैं ताकि जो पानी तेरे हाथ को छुआ हो उसके सबब उनके चेहरे पे बरकत पड़े। मैं कहता हूँ फरिश्ते जिसकी अली की निस्बत से अरे पानी से बरकत लेते रहे, हम मोमिन आज तक हुसैन की निस्बत से ताज़िए से बरकत लेते हैं। अरे उस वक्त फरिश्ते अली के पानी को छूने की निस्बत की वजह से पानी से बरकत लेते रहे। आज फरिश्ते, आज हम इस ताज़िए को, इस ताबूत को हुसैन से निस्बत होने की वजह से इससे बरकत लेते हैं। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये है अली इब्ने अबी तालिब, जिसकी फजीलतें अनगिनत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अली, अगर कोई तुझसे मोहब्बत रखता होगा लेकिन उसके आमाल नाकिस हो, अल्लाह तेरी मोहब्बत के सदके में उन आमाल के नक्स को दूर कर देगा। लेकिन अगर कोई मुकम्मल आमाल के साथ है लेकिन उसके दिल में तेरी मोहब्बत ना हो, अल्लाह उसके तमाम के तमाम आमाल रद्द कर देगा। अरे जिसकी मोहब्बत आमाल की कबूलियत की जामिन हो उसे अली कहते हैं। एक दफा दुरूद पढ़ दीजिए अली की जात पे। आज हुक्म हुआ है कि फजाइल कम पढ़ने हैं, चूंकि वक्त शायद कलील है, इस वजह से फजाइल को तमाम करते हैं। चूँकि अय्याम अज़ा हैं, इनमें बिल्कुल मुख्तसर फजाइल बयान किए जाते हैं। अल्लाह करे किसी माँ की झोली इस तरह ना उजड़े जिस तरह रबाब की झोली उजड़ी। अज़ादारों, रबाब की दो औलादें थी, अल्लाह ने रबाब को दो औलादें दी थी। एक का नाम अली असगर था, दूसरी का नाम सकीना था। रिवायत कहती है शब आशूर जब हुसैन इब्ने अली ख़याम का जायजा ले रहे थे, एक मर्तबा जब रबाब के खैमे के बाहर से गुजरे तो रबाब के रोने की आवाजें आ रही थी। हुसैन अंदर दाखिल हुए, कहा रबाब क्या माजरा है, आप क्यों रो रही हैं? एक दफा रबाब ने कहा ऐ मेरे आका, आज रात हर माँ अपनी कुर्बानियां सजा रही है, उम्मे लैला अली अकबर सजा रही है, उम्मे फरवा कासिम सजा रही है, अरे ज़ैनब कुबरा ओना मोहम्मद सजा रही है। लेकिन आका मुझे बताइए, मेरा अली असगर तो 6 माह का है। अज़ादारों, बीबी ने कहा मेरा अली असगर 6 माह का है, आका मैं किसको सजाऊं? अरे रिवायत कहती है हुसैन ने कोई जवाब ना दिया, एक मरतबा गिरिया शुरू किया,
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور زدارہ دعا کرتے ہیں اس شہزادے کے صدقے خدا جن ماؤں کی جھولیاں خالی ہیں، پروردگار ان ماؤں کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مختار جب حسین کے قاتلوں کو گرفتار کرتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کی؟ ارے ایک مرتبہ کربلا کو لایا گیا، ارے رولو ازادارو، ارے رولو میں کہتا ہوں بڑے سخت مصائب ہے، کربلا کو لایا گیا۔ مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ ارے کربلا کہتا ہے حسین، ارے مختار میں نے فقط کربلا میں تیر چلائے۔ مختار کہتے ہیں ایسے نہیں پتا تو نے تیر کیسے چلائے تھے؟ کربلا کہتا ہے پہلا تیر جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے میں نے عباس کی مشق پہ تیر چلایا۔ ارے ازادار سنو گے، مشق پہ تیر لگ رہا تھا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، خیام میں پانی نہ پہنچا، ہائے رے شام غریبا، جب پیاسوں کو پانی ملا زینب نے سکینہ کو پانی دیا، سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں پانی نہ پیوں گے، زینب نے کہا دیکھو سکینہ تو سب سے چھوٹا ہو، ارے سب سے پہلے اسے پانی دیتے، ارے یہ سننا تھا۔ ارے سکینہ نے مقتل کا رخ کیا، زینب نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا پھوپھی اماں، ارے میرا علی اصغر، ارے سب سے چھوٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ کہا پھوپھی اماں میرا علی اصغر سب سے چھوٹا، ارے آج تک پیاسا۔ ارے مختار نے پوچھا بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کربلا نے کہا ارے جب کربلا میں عصر عاشور، ارے حسین کا گھوڑا ارے کبھی دائیں جھکتا، ارے کبھی بائیں جھکتا، ارے کسی لہر میں طاقت نہ تھی، ارے آگے بڑھے حسین کو زین سے زمین بلائے، ارے میں نے ایک تیر چلایا، ارے حسین کے سینے میں لگا۔ روایت کہتی ہے مقتل کی آواز ہے، ارے تیر اتنا سخت تھا حسین سامنے سے نہ نکال سکا، ارے حسین نے پشت سے تیر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا میں نے تیسرا تیر تب چلایا جب حسین کے ہاتھوں پہ ارے 6 بھاگا، ارے ایک ننھا علی اصغر تھا۔ ارے روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جب حسین لے کے چلے علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے، ایک مرتبہ علی اصغر کو بلند کیا، کہا ارے فوج دیکھ لو اگر تیرا کوئی گناہ گار ہے، ارے میں حسین ہوں، بتا اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا، ارے اس بچے کو پانی پلا دے۔ ارے یہ سننا تھا، ارے ایک دفعہ عمر سعد کی آواز آئے، ایک کلام الحسین، اے فرمایا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے یہ سننا تھا، فرمایا نے ایک تیر جوڑا۔ ارے ازادارے میرا دل چاہ رہا ہے میں بتاؤں وہ تیر تھا کیسا؟ ارے سنو گے، ارے تیر ایک قسم کا نہیں ہوتا، ایک تیر ہوتا ہے بزل، ارے یہ تیر وہ ہوتا ہے جس سے پرندوں کو شکار کیا جاتا ہے، لیکن اور ملا نے اس تیر سے علی اصغر کو نہ مارا۔
تیر پہ اتنا زہر لگا ہوتا ہے، اگر کسی کے لگ جائے اس کے بچنے کے امکان نہیں رہتے، لیکن حرملا نے یہ تیر بھی علی اصغر کا نماز۔ ارے میں کہتا ہوں تمہاری آوازیں بلند ہو جائے، ارے بڑے سخت مسائل ہیں۔ ارے ایک تیر ہوتا ہے میزاب، ارے یہ تیر وہ ہوتا ہے جیسے ہی لگتا ہے ارے جسم سے گوشت نوچ لیتا ہے، لیکن حرملا نے یہ تیر بھی علی اصغر کا نام مارا۔ ایک تیر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے، ارے یہ تیر وہ ہوتا ہے ارے جو لوہے کی زرہ کو کاٹ کے ارے پسلیوں میں پیوستہ ہو جاتا ہے، لیکن حرملا نے یہ بھی تیر علی اصغر کو نہ مارا۔ ارے ایک تیر ہوتا ہے سر شعبہ جس کے تیر منہ ہوتے ہیں، ارے یہ تیر وہ ہوتا ہے ارے عرب کے ویسی قبیلوں نے ارے قسم کھائی تھی اگر کبھی جنگ ہوئے ہم ایک دوسرے پہ اور یہ تیر استعمال نہ کریں۔ ارے یہ تیر وہ ہے ارے جو گھوڑے کو گرانے کے لیے استعمال ہوگا۔ ارے تمہاری آوازیں بلند ہو جائے۔ ارے ایک مرتبہ حرملا نے یہی تیر جوڑا، ارے تیر کا چھوٹتا تھا، ارے تیر لگا لی اصغر کے سینے پہ، ارے ایک مرتبہ گلے پہ تیر لگ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے زبان طفل من الاذن الى الاذن، ارے بچہ ایک کان سے ارے دوسرے کان تک زبان، ارے ایک مرتبہ ارے روایت کہتی ہے وہ تیر جب نکلا نا ارے علی اصغر کے گلے کو کاٹ کے ارے حسین کے بازو میں لگا۔ میں کہتا ہوں اتنا تیر سخت تھا کہ حسین کے بازو کو شکستہ کر دیا۔ ارے اگر حسین کا بازو نہ ہوتا ارے جہاں جہاں تیر جاتا ارے چھ ماہ کا علی اصغر، ارے چھ ماہ کا علی اصغر، ارے تیر کے ساتھ ساتھ کربلا کی تبدیل۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مجھے دو منزلیں پڑھنے دو۔ ایک مرتبہ تیر لگا زبیان طفل من الاذن الى الاذن، ارے اصغر ایک گلے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو لیا، ارے اصغر پہ ابا ڈالی، چلے خیام کی طرف۔ ارے روایت کہتی ہے کسی لاش کو حسین نے ایسے نہ اٹھایا، لیکن جب عزی اصغر کا لاشا لے کے چلے حسین کا دل لرز گیا۔ ارے 7 مرتبہ آگے بڑھے، ارے 7